الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 28 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 19 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ 1967 پہلے بھی بات ہو چکی کہ آج جو ابراہیمی معاہدے سائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے 67 والے بارڈر کی تو بات کرتے ہیں، اس سرحد کی تو بات کرتے ہیں، اس ریاست کی تو بات کرتے ہیں، 48 کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ قرآن پاک کی تیسری صورت میں 67 نمبر آیت میں یہ ذکر ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اس پر حقیر نے یہ عرض کی تھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ابراہیم کے نام پر معاہدے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ تو یہ قرآن کی نفی ہے جو حکمران ابراہم ایکارڈ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ابراہیم کے نام پر کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی نفی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ بضد ہیں کہ نہیں جی انہوں نے امن کے نام پر یہ ابراہم ایکارڈ سائن کیے ہیں، تو جب امن کے نام پر ابراہم ایکارڈ سائن کر لیے تو پھر سب دستخط کرنے والے فریقوں پر اور جو ضامن ہے، جو میڈیٹر ہے، امریکہ، ماجوج، ان پر بھی یہ فرض ہے کہ پھر وہ خود بھی ابراہم ایکارڈ کی مشترکہ جو باتیں ہیں، انجیل، تورات، قرآن، اس کو مانیں۔ اسی پہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 161 کا حوالہ پیش کیا گیا تھا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، کہ ربا اور جو فارکس کی پیرٹی کا یہ دجل ہے، پھر ان دونوں سے، یہ دونوں قبلوں والے باز آ جائیں، میڈیٹر بھی باز آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے جو سود کھایا گیا وہ بھی واپس کیا جائے، اور ساری دنیا سے جو فارکس پیرٹی کے نام پہ مال لوٹا گیا، 100 سال سے زائد عرصے تک لوٹا گیا، جس کی لوٹ مار آج بھی اس صورت میں جاری ہے کہ پورا جناب بحری جہاز یا ٹرک وہ سامان بھر کے، یعنی کہ وہ کشتی، وہ بوٹ، وہ خضر علیہ السلام والی نسبت، کہ سامان بھر کے بھیج دیا جاتا ہے اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تھپا لگا کے کاغذ، یا سکرین پہ دکھایا جانے والا ایک نمبر، ایک وہ ڈیجیٹل یا کرپٹو کرنسی کے نام پہ ایک تماشا کہ جی یہ نمبر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا، یعنی کہ قیمت تو ادا ہی نہیں کی گئی، سود الگ سے کھایا گیا، اور فارکس پیرٹی کے نام پہ دھوکہ الگ سے دیا گیا۔ تو جب ابراہم ایکارڈ والے ابراہم ایکارڈ سائن کر چکے، تو پہلی بات یہ کہ ابراہم ایکارڈ کے سائن ہونے سے اب تک امن تو فلسطین میں ابھی بھی قائم نہیں ہوا، لہٰذا تمہارے اس عملی زمینی حقائق نے تمہارے ابراہیمی معاہدے کی خود ہی نفی کر دی۔ دوسرا یہ کہ اگر تم بضد ہو کہ تم نے صحیح کیا، تو پھر اگر تم نے صحیح کیا تو تمہارے صحیح ہونے کا عملی ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ربا اور فارکس پیرٹی کا یہ دجل یہ فوری طور پہ ختم کیا جائے، جتنا مال لوٹا گیا سب واپس کیا جائے۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا، یہ ہے دنیا کے امن کا تقاضا، یہ ہے انسانی حقوق کا اصل تقاضا۔ اور جو لوگ ابھی بھی اس بات کو سمجھنے پر تیار نہیں اور کعبہ کے اور مسجد الاقصیٰ کے عملی حاکم ہوتے ہوئے بھی فارکس پیرٹی کا دجل مچائے ہوئے ہیں اور سود کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے، آئے گی ضرور، آئے گی ضرور۔ اور یہ بات کہ رہ گیا یہ معاملہ
کہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی اس ظاہری حیات میں انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کے پاکستانی فوج کے جنرل عبدالغفور کو، آصف غفور کو، کہ بھائی اصل قرضہ ادا کرو، سود ادا نہ کرو۔ تو انہوں نے خادم حسین رضوی صاحب نے جو یہ بات کی تھی وہ بروئے قرآن بالکل درست کی تھی، لیکن خادم حسین رضوی صاحب کا شاگرد ہونے کی نسبت یہ حقیر شاگرد ہونے کے انداز میں یہ عرض کر رہا ہے کہ استاد مکرم آپ نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا، لیکن حق تو یہ ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا وہ سب واپس بھی مانگا جائے، کیونکہ اس ظلم کا بدلہ مظلوم کا بھی حق ہے، اور اس کا ثبوت ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 41 اور 42۔ اس میں سے آیت نمبر 41 میں خصوصی طور پر یہ بیان ہے، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں، یعنی جس پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم کا بدلہ لے تو مظلوم کے لیے یہ جائز ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی 42ویں سورت کی 41-42 نمبر آیت دیکھیے گا، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جس پر ظلم کیا گیا اس کے لیے بدلہ لینا جائز ہے، اجازت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب اس بدلہ لینے میں اب مختلف کئی طریقے ہیں، ایک یہ کہ جو سود ادا کیا گیا وہ واپس مانگا جائے، جو فالتو پیسے ادا کیے گئے کس صورت میں، مثلا ایک سعودی ریال کے بدلے میں اگر 70-72 پاکستانی روپے ہیں تو یہ بھی تو ظلم ہے، ایک امریکی ڈالر کے بدلے میں اگر 285 روپے ہیں تو یہ بھی تو ظلم ہے۔ کس قدر دھوکہ اور ظلم رچایا گیا ہے کہ مال ہم زیادہ دیں قیمت وہ کم بھیجیں، اور اپنا مال وہ کم بھیجیں اور ہم سے قیمت زیادہ وصول کریں۔ پچھلے پروگراموں میں اس حقیر نے یہ کچھ مثالوں سے واضح کیا تھا کہ مجموعی طور پر یہ 100 سال میں اور یہ 190 ممالک پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ 1 ارب ڈالر نہیں، 2 ارب ڈالر نہیں، 1 ٹریلین ڈالر نہیں، 1000 ٹریلین ڈالر نہیں، یہ تو کھربوں 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 ٹریلینز کا جو ہے نا یہ معاملہ ہے، جو انہوں نے ساری دنیا کو نچوڑا ہے، چوسا ہے، اور اس ساری دنیا کا خون چوسنے میں ہمیشہ شامل کون رہے ہیں؟ ساری دنیا کے جناب ڈی ایم جی گروپ، بیوروکریٹ، اسٹیبلشمنٹ، خواہ وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ وہ پاکستان میں ہو، خواہ وہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر دوسرے ممالک میں ہوں، ان سب جادوگروں نے، یعنی یاجوج اور ماجوج اور فرعون کے جادوگروں نے، قلم والوں نے، ترازو والوں نے، تلوار والوں نے یہ جو معاہدے لکھے اور جس معاہدوں کو لکھ کر کے بنی نوع انسان کو جکڑ دیا، ان سب کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے، ساری دنیا کے اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے عرض ہے کہ آپ اگر ابراہم ایکارڈ کی حمایت کر رہے ہو تو پھر ابراہم ایکارڈ کا ایک حصہ تورات بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 میں بیان یہ ہے کہ 282 نمبر آیت میں یہ حکم ہے کہ معاہدہ لکھو تو عدل سے لکھو، کاتبم بالعدل، عدل کے ساتھ معاہدہ لکھو، اور 283 نمبر آیت میں حکم ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت یعنی گواہی نہ چھپاؤ۔ ویسے تو یہ لمبی آیتیں ہیں، طویل آیتیں ہیں، لیکن مختصر طور پہ کاتبم بالعدل کا مطلب ہے کہ لکھنے والا عدل سے معاہدہ لکھے۔ اب وہ بیوروکریٹ جنہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کے دجل میں لوگوں کو پھنسایا، پاکستان کے وہ فوجی حکمران جنہوں نے ابتدا کی IMF کے چنگل میں پھنسانے کی، اور بعد میں ضیاء الحق اینڈ کمپنی، اور پھر بعد میں یہ عمران خان، نواز شریف، پیپلز پارٹی، یہ سب تماشے، یہ سب جادوگروں کے کھلونے، انہوں نے جب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے معاہدے لکھے اور سائن کیے تو ان سب میں سب سے زیادہ اہم جو کردار ہے وہ معاہدہ لکھنے والوں کا ہے، کیونکہ
تماشا یہ ہے کہ قانون بنانے والے تو بی اے پاس ہیں، اور یہ جو 22ویں گریڈ کے افسر ہیں اور یہ سارا ٹولہ، یہ تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا ایلومیناتی کلیم کرتا ہے. تو ان کے لیے یہ بڑا واضح حکم ہے، کاتبم بالعدل. تو کیا پچھلے 100 سال میں، 70 سال میں، 50 سال میں، پچھلے 5 سال میں، پچھلے 5 مہینوں میں، پچھلے 5 ہفتوں میں تم لوگوں نے جو معاہدے لکھے، کیا وہ عدل کے معاہدے ہیں؟ جب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ خود یہ چیخ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف دجل کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، تو پھر یہ معاہدے کیوں لکھے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس زمین دنیا پر اور اس روز محشر میں جواب دہ ہوگی. دوسری بات، ولا تکتموا الشہادہ، اور شہادت نہ چھپاؤ. یہ بھی ان پڑھے لکھوں پر لازم ہے، ڈی ایم جی گروپ ہو، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہوں، ان سب پر یہ بھی ضروری ہے، حکم ہے، فرضیت ہے، واجبیت ہے کہ ولا تکتموا الشہادہ، شہادت بھی نہ چھپاؤ. اب اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ فوجی بیوروکریٹ، فوجی افسران، عدلیہ کے افسران، قانون ساز، یہ جس طرح قوموں کا خون چوس رہے ہیں، بجٹ کا بڑا حصہ خود کھا جاتے ہیں، تنخواہوں کی صورت میں، مراعات کی صورت میں، پینشن کی صورت میں، علاج معالجے کی سہولتوں کی صورت میں. تو یہ سارے خون چوسنے والے قوم کو ذرا صحیح تو بتائیں کہ کون کیا لے رہا ہے، کس کی کیا تنخواہ ہے، کس کے کیا مراعات ہیں. اور ایک عام جو لائن مین وابڈا کا بجلی کا کام کرنے والا، جسے بغیر پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے بغیر کھمبے پہ چڑھا دیا جاتا تھا اور وہ کئی دفعہ بیچارے مرے، تو ان ہمیشہ کی جان کے خطرے کی زد میں رہنے والے، موت کی زد میں رہنے والے لائن مین کی تنخواہ موت کی نسبت سے ان بڑے ججوں سے زیادہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بم ڈسپوزیبل سکواڈ، وہ بم ڈسپوزل والا سکواڈ جو بم کو نکارہ بنانے جاتا ہے، جس کو براہ راست موت کا خطرہ ہے، یا وہ فوجی جو نارووال کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، کشمیر کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، یا وہ بلوچستان کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، جسے براہ راست موت کا خطرہ ہے، اس کی تنخواہ اس بڑے افسران سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ انہیں تو براہ راست موت کا خطرہ ہے. وہ بیچارہ عیسائی جو آج بھی چٹائی بچھا کے اپنے چرچ میں بیٹھتا ہے، اس عیسائی کو آج بھی پاکستان میں گندے گٹروں میں بغیر پی پی ای کے کیوں اتار دیا جاتا ہے؟ کیا یہ اس عیسائی کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اس عیسائی کی تنخواہ کیا ہے، جس کو گٹر کے اندر بھیجتے وقت یہ بھی افسر نہیں دیکھتا کہ گٹر کے اندر کن کھجورا ہو سکتا ہے، کنکول ہو سکتی ہے، سانپ ہو سکتا ہے، بچھو ہو سکتا ہے، کئی طرح کے کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں. اور اس حقیر نے خود اپنی آنکھوں سے زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا کہ بیچارے عیسائی صرف ایک پاجامہ پہن کے ننگے پنڈے کے ساتھ قمیض اتار کے گٹر میں اتر کے بیچارے وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، جو کہ عدل و انصاف کے دعوے دار ہیں. اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ. تو یہ ساری مثالیں اس لیے ہیں کہ یہ جو اس وقت یہ جو ظلم رچایا گیا ہے کہ جو سڑکوں کے نام پہ ٹیکس، بجلی کے نام پہ ٹیکس، یہ گیس کے نام پہ ٹیکس، یہ کسٹم ڈیوٹی کے نام پہ ٹیکس، یہ فلانا ٹیکس، یہ فلانا ٹیکس، یہ فلانا ٹیکس، اگر ان سب رقومات کی شہادت قوم کو صحیح بتائی جائے کہ روزانہ کتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، ہفتہ وار کتنا اکٹھا ہو رہا ہے، ماہانہ وار کتنا اکٹھا ہو رہا ہے، اور سالانہ کتنا اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس میں سے کون کیا کیا کتنا کتنا حصہ کھا رہا ہے، تو جب یہ ساری شہادت چھپائی نہ جائے، قوم کو بتا دی جائے، تو اس کے بعد پھر یہ آیت پڑھی جائے سورۃ الشورى کی، سورۃ الشورى یعنی مجلس شورا، اس والا شورا، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیہم من سبیل، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں. تو اس مظلومی کا بدلہ ہمیں دو طرح سے لینا ہے، سرحدوں سے باہر نکل کے یاجوج اور ماجوج سے بدلہ لینا ہے، اور ان کے چیلے چانٹوں سے بدلہ لینا ہے. جو سود ادا کیا گیا اس کا حساب پوچھنا ہے، جو فارکس پیرٹی کے نام پہ فالتو ادا کیا گیا وہ واپس مانگنا ہے. یہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، عراق کی جنگ، شام کی جنگ،
افغانستان کی جنگ، پاکستان کے اندر کی دہشت گردی، یہ سارے معاملات، یہ جاپان، ہیروشیما، ناگاساکی، یہ کوئی ایک مثالیں نہیں ہیں۔ کالونائزیشن، سب سے بڑے ڈرامہ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ڈاکہ، ان سب ڈاکوں کا حساب مانگنا باقی ہے، اور مظلوم کو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے۔ جو یہ اس وقت پوری دنیا کا ملکی سرحدوں کے نام پر بندر بانٹ کر کے بنی نوع انسان کا خون چوس رہے ہیں، ان سب سے بدلہ لینے کی اجازت اللہ و رسول کی طرف سے ہے۔ اور اس میں بڑے مجرم کون ہیں؟ کاتبٌ بالعدل، کاتبٌ بالعدل کی نفی کرنے والے وہ بیوروکریٹ، وہ یعنی ڈی ایم جی گروپ والے، وہ اسٹیبلشمنٹ والے جنہوں نے قرآن کی نفی کی اور حقوق العباد کو پامال کیا، وہ گناہ گار ہیں۔ ہاں، وہ اچھے افسران جن کو آج بھی اپنے ایمان کی مضبوطی پر قائم رہنا منظور ہے، تو وہ کاتبٌ بالعدل پر آج بھی عمل کر سکتے ہیں، قوموں کی جانیں آج بھی ظالموں سے چھڑا سکتے ہیں، اپنا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی افضل تو پاگل ہے، وہ اتنے بڑے اسلحے کے ساتھ تمہیں رقم کب واپس کریں گے، وہ اتنی بڑی فوجی طاقت کے ساتھ تمہیں یہ ایک خلافت اور ایک کرنسی کا نظام کب قائم کرنے دیں گے، تو بے شک وہ ان کی طاقت ایک حقیقت ہے، لیکن یہی حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ آج کا انسان اگر ان یاجوج اور ماجوج کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہے اور بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے، لیکن دیوار کھڑا کرنے کے قابل تو ہے، مقدمہ دائر کرنے کے قابل تو ہے، ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے قابل تو ہے، تو اے اچھے افسران، اے اسٹیبلشمنٹ میں، ڈی ایم جی گروپ میں، اسٹیبلشمنٹ فوجی ہو یا سول ہو، وہ جو اچھے افسران آج بھی اللہ کے فضل سے قائم ہیں، تو وہ کاتبٌ بالعدل کے مصداق اور خضر علیہ السلام کی دیوار کے مصداق اور ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار کے مصداق ان ظالموں کے رستے میں ڈٹ جائیں اور ظلم کے رستے میں دیوار بن جائیں، یہ ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خلاصہ یہ کہ آج کا انسان اگر ان یاجوج اور ماجوج کو قتل نہیں کر سکتا، تو یہ بالواسطہ ایک دلیل ہے، انڈائریکٹ آرگیومنٹ ہے کہ بالیقین المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس دجال کو قتل کریں گے۔ السلام علیکم۔